الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارا یہ اختتامی درس ہے جس میں جو سب سے آخر کی ابحاث ہماری رہ گئی ہیں اس کو آج ہم کور کریں گے۔ تو ایک اور جو اہل سنت کے مابین ایک اختلافی مسئلہ ہے ایمان کی کمی اور زیادتی کے حوالے سے، تو اس کا کیا مطلب ہے، اور ہم احناف جو اس کی نفی کرتے ہیں تو وہ کس اعتبار سے ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ قال ابو حنیفۃ و اصحابہ لا یزید الایمان ولا ینقص۔ امام اعظم اور آپ کے اصحاب نے فرمایا کہ ایمان نہ زیادہ ہوتا ہے اور نہ کم ہوتا ہے۔ واختارہ امام الحرمین و کثیر من الاشاعرۃ، اور یہی قول امام الحرمین امام ابو المعالی امام جوینی نے اختیار کیا ہے، اور بہت سے اشاعرہ کا بھی یہی قول ہے۔ وذهب اکثر الاشاعرۃ الی زیادتہ و نقصانہ، اور بہت سے اشاعرہ اس طرف گئے ہیں کہ ایمان زیادہ بھی ہوتا ہے اور اس میں کمی بھی ہوتی ہے۔ ولیس الخلاف فی اصل زیادتی و نقصان، اختلاف اس بات میں نہیں ہے کہ ایمان میں اصل زیادتی اور اصل نقصان نہیں ہے، کیونکہ قرآن کی کئی آیتیں اس کے بارے میں واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ ایمان میں اضافہ ہو رہا ہے۔ اور پھر احناف کس اعتبار سے منع کر رہے ہیں؟ فإن الحنفیۃ ومن معهم لا يمنعون الزیادۃ والنقصان باعتبار جہات غیر نفس الذات بل بتفاوتہ یتفاوت المؤمنون فلا احد سوى بین ایمان احد الناس و ایمان الملائکۃ والانبیاء من کل الوجہ غیر ان ذلك التفاوت هل هو بزیادت او نقص فی نفس الذات او بامور زائدۃ علیہ۔ تو حنفیہ اور جو ان کے ساتھ دیگر علماء ہیں ان کے موافقین، تو وہ نفس ایمان کے علاوہ جو دیگر جہات ہیں ان کے اعتبار سے ایمان کی کمی زیادتی کو منع نہیں کرتے، بلکہ جو یہ جہاد کا اعتبار ہے اسی کے تفاوت سے مومنین کے ایمان میں تفاوت ہوتا ہے، اس بات کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے کہ جو ایک عام انسانوں کے ایمان اور ملائکہ اور انبیاء کے ایمان کو برابر قرار دیتا ہو ہر اعتبار سے، مگر یہ کہ یہ جو تفاوت آیا ہے کیا وہ ذات تصدیق یا اذعان جو قلب کے ساتھ قائم ہے اس کے اعتبار سے ہے، یا کچھ ایسے امور جو اس کے اوپر زائد ہیں اس کے اعتبار سے ہے؟ کیونکہ جو اذعان ہے، ایقان ہے، تصدیق ہے، اصل تو ایمان اسی کا نام ہے۔ تو اس ایمان میں، اس ایقان میں تو کوئی کمی زیادتی نہیں ہے، کیونکہ جب جانب مخالف اصلاً رد ہو گئی، صرف ایک ہی جانب ہے اور اس میں بالکل اتنا یقین کی درجے کو پہنچ چکا ہے وہ، تو اب اس سے اوپر تو کوئی چیز نہیں ہے۔ ہاں کچھ اور امور ایسے ہیں کہ جس کے اعتبار سے ایمان میں کمی زیادتی کہی جا سکتی ہے، تو وہ جو منع کرتے ہیں وہ نفس ذات ایمان کے اعتبار سے کمی زیادتی کو منع کرتے ہیں، لیکن جو امور زائدہ ہیں اس سے ہٹ کر اس کے ساتھ ایمان میں کمی زیادتی ہونا، اس کو وہ منع نہیں کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ غیر ان ذالک تفاوت حل ہوا بزیادت او نقص فی نفس الذات، کہ یہ جو تفاوت آیا ہے انبیاء کے ایمان میں اور جو اولیاء کرام ہیں اور یہ عام مومنین ہیں، تو ایمانوں میں تو تفاوت ہے، تو یہ جو تفاوت ہے یہ کیا نفس ذات یعنی ذات تصدیق یا ذات اذعان اس کے اعتبار سے ہے
یا کچھ ایسے امور جو اس کے اوپر زائد ہیں اس کے اعتبار سے. تو منع الاولا، تو احناف اور جو ان کے موافقین ہیں وہ اس پہلے معنی کے اعتبار سے منع کرتے ہیں. وقالوا ما یظن من ان القطع یتفاوت قوۃ انما هو راجع الى جلائه. تو وہ کہتے ہیں کہ جو یہ گمان کیا جاتا ہے کہ قوت کے اعتبار سے ایمان میں تفاوت ہے قطعی طور پر، تو یہ جناب اس کے جلا یعنی انکشاف اور ظہور کی طرف راجع ہے، کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو جلا میں زیادہ ہوتی ہیں. مثال کے طور پر 4 جفت ہے. اب اس چیز کا جو یقین ہے وہ عالم کے حادث ہونے کے یقین کے مقابلے میں فوری طور پر دماغ میں آ جاتا ہے، کیونکہ یہ دماغ میں اس کا انکشاف اور ظہور بمقابلہ عالم کے حادث ہونے کے زیادہ ہے. لیکن جس کو نظر و فکر سے یہ بات سمجھ آ گئی عالم کے حدوث کی، تو وہ جو یقین ہے اور یہ جو یقین ہے ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ جو فرق آیا تھا وہ صرف کیونکہ عالم کا حادث ہونا ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں، یا اتنی زیادہ ہماری ممارست نہیں، اس سے اتنا زیادہ ہماری عادت میں نہیں وہ بات. لیکن 4 کا جوڑا ہونا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو دماغ فوری طور پر ہمارا اس کو کیچ کر لیتا ہے، فوری طور پر ہمارے دماغ میں یہ چیز واضح ہو جاتی ہے. تو فرماتے ہیں یہاں پر یہ جو تفاوت آ رہا ہے قوت کے اعتبار سے، وہ اس کے ظہور اور انکشاف کی طرف راجع ہے، کہ کچھ چیزیں زیادہ واضح ہوئی بھی ہوتی ہیں عقل میں اور کچھ چیزیں ذرا دیر سے واضح ہوتی ہیں. تو صرف فرق اتنا سا ہے. اگلی جو ایک اور بحث ہے کہ ایمان مخلوق ہے یا نہیں. تو اب کیونکہ مومن اللہ کے صفاتی ناموں میں سے بھی نام ہے، اور خود اللہ نے بھی گواہی دی انی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں. تو اب اس اعتبار سے یہ ایک اختلافی بحث ہے. اور یہ بھی دیکھا جائے جس طرح پچھلی گفتگو تھی ہماری کہ وہ اختلاف صرف لفظی ہے، کیونکہ جو ایمان میں کمی زیادتی کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی اس تصدیق میں کمی زیادتی کی بات نہیں کرتے، وہ بھی مومن بھی کے اعتبار سے بات کرتے ہیں. اور یہاں احناف بھی جس کی بات کر رہے ہیں تو وہ بھی امور زائدہ ہی کی بات کر رہے ہیں. تو یہ جو بخاری شریف کے اندر بھی اس پہ بڑی بحث، اور امام بخاری نے اس پہ کافی جو ہے وہ کلام کیا ہے. تو اصل میں یہ اختلاف صرف لفظی ہی ہے. اور اگلی یہ جو بحث بھی آ رہی ہے یہ بھی اختلاف صرف لفظی ہے. تو اختلاف کیا ہے؟ کہ الایمان مخلوق ذهب الیہ المحاسبی و ابن کلاب و عبد العزیز المکی وغیرہم. تو فرماتے ہیں کہ ایمان مخلوق ہے، یعنی اللہ نے پیدا فرمایا اس کو. اسی کی طرف محاسبی، ابن کلاب اور عبد العزیز مکی اور دیگر علماء گئے ہیں احناف میں سے. وعن احمد ابن حنبل و جماعت انہم یقولون ان الایمان غیر مخلوق. اور امام احمد بن حنبل اور ایک جماعت نے یہ کہا کہ ایمان مخلوق نہیں ہے. ووجہہ الاشعری بما حاصلہ. تو اس کی جو توجیہ امام اشعری نے بیان کی اس کا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان اطلاق الایمانی فی قول من قال انہ غیر مخلوق ینطبق علی الایمان الذی هو من صفات الباری تعالی لأن من اسمائه الحسنى المؤمن وایمانہ تصدیقہ فی الازل بکلامہ القدیم اخبارہ الازلی بوحدانیتہ کما دل علیہ قولہ تعالی انی انا اللہ لا الہ الا انا ولا یقال ان تصدیقہ تعالی محدث ولا مخلوق تعالی ان یقوم بہ حادث. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب
ایمان کا جو اطلاق ہے، جن لوگوں نے یہ کہا کہ ایمان مخلوق نہیں ہے، تو اس کا جو انطباق ہوتا ہے وہ اس ایمان پر ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، کیونکہ اللہ کے جو اسماء حسنی ہیں اس میں سے لفظ مومن بھی ہے، اور اللہ کے ایمان کا مطلب اس کا ازل میں اپنے کلام قدیم کے ساتھ اپنی خبر ازلی کی تصدیق کرنا ہے، اپنی وحدانیت کی، کہ جو ازل میں اللہ نے اپنے ایک معبود ہونے کی خبر دی، تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام قدیم سے اس کی تصدیق فرمائی، جیسا کہ اللہ کا فرمان اس پر دلالت کرتا ہے کہ بے شک میں اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 14 میں۔ تو یہ نہ کہا جائے کہ اللہ کا تصدیق کرنا جو ہے وہ محدث ہے، اور نہ یہ کہا جائے کہ وہ مخلوق ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو حوادثات سے پاک ہے کہ اس کے ساتھ کوئی حادث قائم ہو۔ تو جب یہ مومن ہونا اللہ کی صفت ہے تو اللہ کا ایمان مخلوق نہیں ہو سکتا۔ قال ابن ابی شریف لا يتحقق في هذه المسألة عند التأمل محل لخلاف۔ تو علامہ ابن ابی شریف فرماتے ہیں کہ اگر تأمل کیا جائے تو اس مسئلے کے اندر محل اختلاف متحقق ہوتا ہی نہیں ہے، کیونکہ جس ایمان کی بات یہ کہہ رہے ہیں تو اس ایمان کو تو کوئی بھی حادث نہیں کہے گا، اور جس ایمان کو وہ حادث کہہ رہے ہیں اس کو یہ لوگ بھی قدیم نہیں کہہ سکتے۔ لأن الایمان المکلف به فعل قلبی مکتسب فلا يتجه خلاف في كونه مخلوقا وایمان الذي دل عليه اسمه تعالى فهو من صفاته تعالى فلا يتجه لأهل السنة خلاف في انه قدیم۔ تو وہ کہتے ہیں کیونکہ وہ ایمان جو مکلف کا ہے تو وہ تو ایک دل کا فعل ہے اور کسب سے ہے، تو اس میں کسی کو بھی اختلاف کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ ایمان تو مخلوق ہے، اور وہ ایمان جس پر اللہ تعالیٰ کا جو لفظ مومن اس کی صفت دلالت کرتی ہے تو وہ تو اللہ کی صفات میں سے ہے، تو اہل سنت میں سے کسی کو بھی یہ گنجائش نہیں ہے اختلاف کرنے کی کہ وہ تو قدیم ہے، اس کو کون حادث کہے گا۔ وبالغ بعض مشائخ بخارا حتى حكموا بكفر من قال بخلق الایمان والزموا عليه خلق كلام الله تعالى لأنه تعالى قال بكلامه الذي ليس بمخلوق فاعلم أنه لا إله إلا هو وقال تعالى محمد رسول الله فيكون المتكلم به قد قام به ما ليس بمخلوق كما أن من قرأ القرآن قرأ كلام الله الذي ليس بمخلوق۔ تو جو بخارا کے مشائخ تھے انہوں نے اس میں بڑا مبالغہ کیا، یہاں تک کہ انہوں نے کفر کا قول کیا اس شخص پر جو یہ کہتا ہے کہ ایمان مخلوق ہے، اور اس پہ انہوں نے الزام یہ لگایا کہ تمہاری اس بات سے کلام اللہ کے مخلوق ہونا لازم آتا ہے، یعنی تم اگر ایمان کو مخلوق کہتے ہو تو اس کا لازم یہ ہے کہ کلام اللہ بھی مخلوق ہو جائے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام میں فرمایا جو مخلوق نہیں ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، عبارت میں اسی طرح ہے لیکن قرآن کی جو آیت ہے سورہ محمد کی اس میں ہے فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبوت کی بھی بات فرمائی، محمد رسول اللہ قرآن میں موجود ہے سورہ فتح میں۔ تو جو اب ظاہر ہے مسلمان ہونے کے لیے کلمہ یہی پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو جو اس کلمے کا تکلم کرے گا تو اس کے ساتھ تو وہ کلام قائم ہوا ہے جو مخلوق نہیں ہے، جیسا کہ
جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو وہ اللہ کے اس کلام کو پڑھتا ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے. بات سمجھ آئی؟ وَجَاهَلَهُمْ مشائخ سمرقند وَهُوَ الازہر، اور مشائخ سمرقند نے ان کی تجہیل کی. اور یہ بالکل واضح بات ہے کہ یہ کیا بات کی آپ نے. فَإِنَّ الْإِيمَانَ بِالْوِفَاقِ هُوَ التَّصْدِيقُ بِالْجَنَانِ وَالْإِقْرَارُ بِاللِّسَانِ، کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے کہ ایمان جو ہے تصدیق بالجنان، دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا. اب چاہے وہ رکن کے طور پر ہو یا شرط کے طور پر ہو، اس میں اختلاف ہے، لیکن یہ دو ہی چیزیں ہیں، دل سے تصدیق، زبان سے اقرار. وَكُلٌّ مِّنْهُمَا فِعْلٌ مِّنْ أَفْعَالِ الْعِبَادِ، اور ان میں سے ہر ایک چیز بندوں کے افعال میں سے فعل ہے. وَأَفْعَالُ الْعِبَادِ مَخْلُوقَةٌ لِلَّهِ تَعَالَى بِاتِّفَاقِ اہل سنت، اور بندوں کا جو بھی فعل ہے اس پہ تمام اہل سنت کا اتفاق ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق ہے. وَيَلْزَمُ أَيْضًا، اور ان مشائخ بخارا نے جو دلیل پیش کی کہ جناب اس نے تو کلام قدیم اس کی ساتھ قائم ہو گیا، تو اس پر یہ بھی پھر ان پہ لازم آتا ہے کہ کون کل ذاکر من سبحان اللہ والحمد للہ بل کل متکلم فی ای غرض فردا وَإِن لَّمْ يُوَافِقْ نظم القرآن إلا فی الاجزاء فقد قام به ما ليس بمخلوق من معانی کلامہ تعالی، کہ جناب کہ جو بھی سبحان اللہ یا الحمدللہ کا ذکر کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا یہ سبحان اللہ الحمدللہ کہنا یہ بھی مخلوق نہ ہو، کیونکہ یہ بھی تو قرآن میں، بلکہ عربی میں کوئی بھی شخص جو کلام کرے گا تو کوئی نہ کوئی لفظ ایسا عربی میں ہوگا جو قرآن کے اندر موجود ہے. تو اس کا مطلب ہوا کہ اس اعتبار سے وہ اللہ کے کلام کے ساتھ متصف ہو گیا. تو یہ تو جہالت کی انتہا ہے، یہ تو کوئی بھی نہیں کہے گا. تو فرماتے ہیں کہ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ ہر وہ ذاکر جو سبحان اللہ الحمدللہ کہے، بلکہ کسی بھی غرض سے کوئی بھی متکلم فرض کیا جائے، اگرچہ وہ نظم قرآن کے موافق نہیں مگر صرف بعض اجزاء میں، یعنی قرآن کے بعض الفاظ اس کی گفتگو میں آ گئے، فقط قام بھی، تو اس کے ساتھ قائم ہو گئی وہ چیز کہ جو مخلوق نہیں ہے اللہ کے کلام کے معنی میں سے. اور یہ تو کوئی عقل مند نہیں کہے گا، اسی لیے انہوں نے تجہیل کی. ان وَنَصُّ كَلَامِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي الْوَصِيَّةِ صَرِيحٌ فِي خَلْقِ الْإِيمَانِ، اور امام اعظم ابو حنیفہ کا جو آپ نے وصایہ اپنے شاگردوں کو فرمائی تھی اس میں واضح نص موجود ہے کہ ایمان جو ہے وہ مخلوق ہے. حیث قال، کہ آپ نے فرمایا نقر بأن العبد مع جمیع اعمالہ و اقرارہ و معرفتہ مخلوق، کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ بندہ اپنے تمام اعمال اور اقرار اور معرفت کے ساتھ مخلوق ہے، یعنی اس کی معرفت بھی، اس کا اقرار بھی اور اس کے اعمال بھی سب کے سب اللہ نے پیدا فرمائے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پر اعلیٰ حضرت کے جو دو حاشیے ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں. پیچھے جو ایمان کی کمی زیادتی کی بات تھی اس پہ جو فرمایا تھا کہ جو ایمان میں تفاوت آتا ہے تو وہ اس کے جلا اور انکشاف کے اعتبار سے ہے. تو اعلیٰ حضرت اس کے اوپر حاشیہ فرماتے ہیں ضرورتاً ان القطع عدم احتمال النقیض، کہ بدیہی طور پر یہ بات ہے کیونکہ نقیض کے احتمال کا نہ ہونے کی قطعیت ایمان میں ہوتی ہے، کہ دوسری طرف اس کے نقیض کا اصلاً احتمال ہی نہیں ہوتا، تبھی تو ایمان ہے. ولا تشکیک فی العدمی، اور اس کے معدوم ہونے میں کوئی تشکیک نہیں ہے. فَإِنْ كَانَ مَعَ التَّصْدِيقِ الْإِذْعَانِ شَيْءٌ مَّا مِن تَجْوِيزِ النَّقِيضِ وَلَوْ ضَعِيفًا فِي غَايَةِ الضَّعْفِ لَمْ يَكُنْ قَطْعًا، تو اگر اس تصدیق
اذعانی کے ساتھ نقیص کی تجویز کی کوئی بھی شے ہے، اگرچہ غایت ضعف میں ہی کیوں نہ ہو، کمزور سا احتمال ہے، تو جناب پھر قطعیت نہ رہی، اور جب قطعیت نہ رہی تو لم یکن ایمانا اصلا، تو ایمان ہی نہ رہا۔ وَإِن لَّمْ يَكُن مَعَهُ شَيْءٌ مِّن ذَلِكَ اصلا، اور اگر اس تجویز نقیض میں سے کچھ بھی نہیں ہے تو کانا ایمانا قطعا، تو یہ قطعی طور پر ایمان ہے، تو پھر أَيْنَ يَأْتِي تشکیک، تو پھر تشکیک کہاں سے آئے گی؟ ٹھیک ہے جی۔ آگے حاشیہ فرماتے ہیں ما لیس بمخلوق کے اندر، کہ متکلم کے ساتھ وہ قائم ہوا ہے کہ جو مخلوق نہیں ہے۔ تو اقول ما لیس بمخلوق لا بد ان یکون قدیما، کہ جو مخلوق نہیں ہے اس کا قدیم ہونا ضروری ہے۔ ومحال ان یقوم قدیم بحادث، اور قدیم کا حادث کے ساتھ قائم ہونا ہے یہ بھی محال ہے۔ کما یستحیل ان یقوم حادث بقدیم، جیسا کہ حادث کا قدیم کے ساتھ قائم ہونا یہ بھی محال ہے، نہ قدیم حادث کے ساتھ قائم ہو سکے نہ حادث قدیم کے ساتھ قائم ہو سکے، دونوں ہی محال ہے۔ کیفا، تو اب بندہ تو حادث ہے، تو اس کے ساتھ وہ چیز کیسے قائم ہو سکتی ہے جو قدیم ہے؟ تو اعلیٰ حضرت اس کو فرماتے ہیں کیفا والقائم بشیء صفۃ لہ، کہ جو کسی کے ساتھ قائم ہو وہ اس کی صفت ہوتی ہے۔ والصفۃ لا وجود لها الا وجودا نعتیا، اور صفت کا وجود تو صفت نعتی ہوتا ہے، یعنی موصوف کی صفت بنتی ہے، وہ موصوف ہوگا تو صفت ہوگی۔ ووجود النعتی محتاج الی حاشیتہ، اور جو وجود نعتی ہوتا ہے وہ کسی کا محتاج ہوتا ہے جس کا وہ حاشیہ بنے، جس کے تابع ہو وہ۔ فکیف تتقدم الصفۃ الموصوف، تو صفت موصوف سے پہلے کیسے ہو سکتی ہے؟ فضلا عن قدمہا، تو جب پہلے نہیں ہو سکتی تو صفت قدیم کیسے ہو سکتی ہے؟ وحدوثہ فإن تشبث بمسألة انتقال الارض، اور اگر کوئی کہتا ہے کہ جی وہاں سے منتقل ہو کر ادھر آ گئی، فمع بطلانها يلزم معاذ اللہ سلب الصفة عن اللہ سبحانہ وتعالی لزوالها عنہ بعد الانتقال، تو اس سے تو معاذ اللہ پہلے تو یہ ویسے ہی باطل ہے کہ صفت اللہ کی صفت منتقل ہو کر بندے میں آ جائے، اور اس سے معاذ اللہ اللہ سے صفت کا سلب لازم آ گیا، کیونکہ انتقال کے بعد وہ وہاں سے زائل ہو گئی۔ اب وجود شیء واحد بوجودین معا، یا ایک ہی وقت میں وہ شے دو جگہ پر موجود ہو، والکل محال، اور یہ کیا ہے؟ دونوں ہی محال ہیں۔ فإن قیل، تو اگر یہ کہا جائے بل قام بالعبد شیء آخر غیر ما قام باللہ تعالی، کہ بندے کے ساتھ تو کچھ اور چیز قائم ہوئی ہے جو اس کے ماں سوا ہے، جو اللہ کی ذات کے ساتھ قائم ہے۔ وإنما هو مداہن له فی کونہما حکایتین متوافقتین فقد زال الاشکال، تو وہ تو جناب اس کے مشابہ ہے اس بات میں کہ وہ دونوں حکایتیں جو ہیں وہ دونوں متفق ہیں، اللہ نے بھی یہ فرمایا، بندے نے بھی یہی فرمایا، تو پھر اس صورت میں اشکال زائل ہو جائے گا۔ فإن الذي ليس بمخلوق هو القائم بالله ولا يلزم منه أن يكون ما يوافقه أيضا غير مخلوق كما لا يخفى، کیونکہ جو مخلوق نہیں ہے جو اللہ کے ساتھ قائم ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ جو اس کے موافق ہو وہ بھی غیر مخلوق ہو جائے۔ بندے کا کلام بھی موافق ہوا، لیکن جو اللہ کے ساتھ قائم ہے تو اس سے یہ کب لازم آیا کہ جو بندے نے کہا جو اس کے کلام کے موافق ہو گیا تو وہ بھی غیر مخلوق ہو جائے۔ والحل، اور حل اس کا یہ ہے کہ ان القائم بالعبد وعلم وإذعنہ،
کہ بھئی بندے کے ساتھ کیا قائم ہے، اس کا علم اور اذعان، اس کا یقین۔ ایمان کیا ہے؟ بندے کا یقین۔ ولا شک انہما حادثان، اور بندے کا علم اور اس کا اذعان دونوں حادث ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ والذی لیس بمخلوق ہوا معنی الکلمتین الالہیتین ولیس قائما بالعبد، اور وہ کہ جو مخلوق نہیں ہے، یہ وہ اللہ کے دو کلموں کا معنی ہے جو بندے کے ساتھ قائم نہیں ہے۔ غایتہ، اس کی صرف انتہا یہ ہے، انہ معلوم لہ، کہ بندے کو وہ معلوم ہے، بندے کو اس کا علم ہے۔ ومرتبۃ المعلوم لیست مرتبۃ القیام، اور معلوم کا مرتبہ قیام کا مرتبہ نہیں ہوتا کہ جو چیز بندے کو معلوم ہو وہ اس کے ذات کے ساتھ قائم ہو جائے۔ قائم علم ہوتا ہے، معلوم نہیں ہوتا۔ تو معلوم ہونا اور ہے، علم اور علم ہونا اور ہے۔ اب جو انہوں نے تجہیل کی تھی اس کے اوپر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، اقول التاویل اولا من التجہیل، کہ جناب تعویل کرنا تجہیل سے زیادہ بہتر ہے۔ کلامہم منادن باجلا ندائن ان مرادہم بالایمان المؤمن بہ، کہ جو لوگ ایمان کو مخلوق نہیں کہہ رہے تو جناب علی وہ تو بلند آواز سے یہ ندا لگا رہا ہے ان کا یہ کلام کہ ایمان سے ان کی مراد مومن بھی ہی ہے، یعنی جس پر ایمان لایا جاتا ہے۔ کما تقول، جیسا کہ تم کہتے ہو کہ السنت دینی والقرآن ایمانی ای ما اومن بہ، کہ قرآن میرا ایمان ہے، تو قرآن تو غیر مخلوق ہے، تو تمہارا ایمان کیسے ہو گیا؟ تو مراد کیا ہے کہ میرا اس پر ایمان ہے۔ وَتَعْبِيرُهُمْ بِالْقِيَامِ وَقَعَ تَسَامُحًا لِتَقَارُبِ الْعِلْمِ وَالْمَعْلُومِ وَالْمُؤْمَنِ بِهِ، اور اب جو انہوں نے قیام کی بات کی تھی تو اس سے جو انہوں نے تعبیر کی تو کہتے ہیں یہ تسامح کے طور پر ہے، کیونکہ علم، معلوم اور مومن بھی یہ سب قریب قریب ہیں، تو انہوں نے مراد لیے مومن بھی اور کہا ہے علم، لیکن ان کی مراد اس سے مومن بھی ہے۔ ہی المعانی القدیمۃ القائمۃ بذات العلیۃ المعبر عنہا بالکلام النفسی، اور یہ وہ معنی ہے جو قدیم ہے اور اللہ کی ذات عالیہ کے ساتھ قائم ہے کہ جس کی تعبیر کلام نفسی سے کی جاتی ہے۔ ولا شک ان من قال بحدوثہ یلزمہ الکفر، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو اس کلام نفسی کو حادث کہے گا اس پر کفر لازم آئے گا۔ وقد اکفرہ جماعت من الصحابۃ والتابعین وائمۃ الاقدمین، اور اس کی تکفیر ایک صحابہ کی جماعت، تابعین اور ائمہ متقدمین نے کی ہے، جیسا کہ میں نے اس کو اپنے رسالے سبحان الصبوح کے اندر بیان فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آگے اختتام فرماتے ہیں کہ اذا اشکل ای التبس علی الانسان من اہل الایمان شیء من دقائق علم التوحید یجب ان یعتقد فی الحال بما هو الصواب عند اللہ تعالی بطریق الاجمال، کہ جب اہل ایمان میں سے کسی کے اوپر علم توحید کی باریک باتوں میں سے کوئی چیز مشتبہ ہو جائے اور اس کا تعلق جو ہے وہ بنیادی چیزوں سے ہو، تو اس پر فوری طور پر یہ واجب ہے کہ وہ یہ اعتقاد رکھے اجمالی طور پر کہ جو اللہ کے نزدیک درست ہے میرا اس پر ایمان ہے۔ ابھی اس کو تفصیل نہیں پتہ تو اجمالی طور پر صرف وہ اتنا کہہ دے کہ جو اللہ کے نزدیک درست عقیدہ ہے، درست بات ہے، میرا اسی پر ایمان ہے۔ الی ان یجد عالما فیسألہ ولا یسعہ تاخیر الطلب، اور پھر یہاں تک کہ
وہ کسی ایسے عالم کو پائے جو اس چیز کے مسئلے کو جانتا ہو، سمجھتا ہو، پھر اس سے وہ پوچھ لے تاکہ اسے وجہ کمال کے طور پر علم تفصیلی کا علم آ جائے۔ اور جب اس کو صفت جلال یا صفت کمال میں سے کسی چیز میں اگر تردد آ رہا ہے تو پھر اس کے لیے طلب میں تاخیر کی گنجائش نہیں ہے، پوچھ لیں گے کبھی جب موقع ملا تو، جیسے ہی وہ بندہ مل جائے فوراً اس سے یہ بات پوچھے۔ ولا يعذر بالوقف علیہ، تو اس پر توقف کرنے میں وہ معذور نہیں مانا جائے گا، کہ اگر اس کو بندہ مل گیا ہے جس سے وہ پوچھ سکتا تھا اور پھر بھی نہیں پوچھ رہا تو اب وہ معذور نہیں مانا جائے گا۔ ای بتوقفہ فی معرفت ھذہ الاحوال وعدم تفحصہ بالسؤال، کہ وہ ان احوال کی معرفت میں توقف کرتا ہے اور سوال کے ذریعے اس کی جو ہے تلاش کو چھوڑ دیتا ہے۔ وَيُكَفَّرُ فِي الْحَالِ إِن توقف علی بیان الامر فی الاستقبال، اور وہ کافر ہو جائے گا فوری طور پر اگر وہ معاملے کے بیان میں مستقبل پر توقف کرتا ہے کہ دیکھ لوں گا میں مستقبل میں، لیکن یہ صورت میں ہے کہ جب مسئلہ ضروریات دین میں سے ہو، کیونکہ ضروریات دین میں توقف نہیں، اگر اس کو اشتباہ لگ رہا ہے تو بس یہ کہے کہ جو اللہ کی نزدیک درست ہے میں اس پر ایمان رکھتا ہوں، پھر جیسے ہی کوئی عالم ملے اس سے پوچھے بھائی یہ مسئلہ کیا ہے، اس میں تاخیر نہ کرے۔ لأن التوقف موجب للشک، کیونکہ توقف کرنا یہ شک کو لازم کرتا ہے، بندے کو شک ہوتا ہے تو توقف کرتا ہے نا، اس کے دل میں دلیل تام نہیں ہوتی تو اس بات کے کہنے سے وہ کیا ہوتا ہے، رک جاتا ہے۔ تو شک جو ہے وہ اصل وجہ ہے، شک کی وجہ سے توقف آتا ہے۔ وَهُوَ فِي مَا يُفْتَرَضُ اعتقادُهُ كَالْإِنْكَارِ، اور یہ شک کرنا جو ہے ان چیزوں میں کہ جس کا اعتقاد فرض ہے یہ انکار کی طرح ہے۔ پیچھے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ جو جدید لبرلز ہیں ان کا مدعا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں شک پیدا کر دیا جائے، کیونکہ شک آ گیا تو ایمان چلا گیا۔ وَلِذَا أَبْطَلُوا قَوْلَ السَّلْجِي مِنْ أَصْحَابِنَا حَيْثُ قَالَ أَقُولُ بِالْمُتَّفِقِ وَهُوَ أَنَّهُ كَلَامُهُ تَعَالَى وَلَا أَقُولُ مَخْلُوقٌ أَوْ قَدِيمٌ، اور کہتے ہیں اسی وجہ سے جو احناف میں ایک شخص گزرا ہے سلجی، ویسے تو یہ معتزلی ہے لیکن فروعیات میں یہ حنفی تھا، تو اس کے قول کو باطل قرار دیا جو اس نے کلام اللہ کے بارے میں یہ کہا تھا کہ جو متفق علیہ مسئلہ ہے میں وہ کہتا ہوں کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ مخلوق ہے یا قدیم ہے، یہ نہیں کہتا میں۔ تو علماء نے اس کا رد کیا کہ بھئی یہاں اعتقاد رکھنا لازم ہے، توقف سے کام نہیں چلے گا۔ ھذا والمراد بدقائق علم التوحید اشیاء یکون الشک والشبہۃ فیہ منافیا للایمان ومناقضا للایقان بذات اللہ تعالی وصفاتہ ومعرفت کیفیت المؤمن بہ باحوال آخرتہ۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں پر جو مراد ہے علم التوحید کے دقائق سے، اس سے مراد وہ اشیاء ہیں کہ جن میں شک یا شبہ کرنا وہ ایمان کے منافی ہے، اور اللہ کی ذات، اس کی صفات، اور جو مومن بھی یعنی جن چیزوں پر ایمان لانا لازم ہے یعنی امور آخرت میں سے، اس کی کیفیت میں جو یقین ہونا چاہیے وہ اس کے مناقض ہے۔ تو فلا ینافی ان الامام توقف فی بعض الاحکام، تو یہ اس چیز کے منافی نہیں ہے کہ امام اعظم نے بعض احکام میں توقف کیا ہے، کیونکہ ان کا تعلق نہ ضروریات دین سے تھا نہ اللہ کی ذات و صفات سے تھا۔ لأنہا فی شرائع الاسلام، کیونکہ ان احکام کا تعلق اسلام کی شریعت سے ہے، یعنی فقہ سے ہے، فقہ عملی سے ہے۔ فالاختلاف فی علم الاحکام رحمت،
تو علم الاحکام میں علماء کا اختلاف تو رحمت ہوتا ہے، کیونکہ اگر حاجت و ضرورت کے وقت پیش ہو تو انسان دوسرے امام کی تقلید کر سکتا ہے جب اس کی شرائط پائی جائیں تو یہ اختلاف تھا تو فائدہ ہوا نا۔ ویسے تو ہر شخص اپنے ہی امام کے قول پر عمل کرے گا، لیکن اگر کوئی ایسی ضرورت ملجیہ آ جائے کہ جہاں پر دوسرے امام کے قول پر عمل کی اجازت ہوتی ہے تو پھر ان کے قول پر عمل کر کے وہ تنگی سے باہر آ سکتا ہے۔ تو اگر یہ اختلاف نہ ہوتا، ایک ہی قول ہوتا، تو پھر یہ بچنے کی گنجائش کہاں سے آتی؟ تو اسی لیے علماء کے اختلاف کو رحمت قرار دیا گیا۔ والاختلاف فی علم التوحید والاسلامی دلالۃ و بدعۃ، اور علم توحید اور اسلام میں اختلاف یہ تو بدعت اور گمراہی ہے۔ والخطأ فی علم الاحکام مغفور بل صاحبہ فیہ ماجور، اور علم الاحکام میں اگر مجتہد سے خطا بھی ہو جائے تو وہ اس کے لیے بخشی گئی ہے، بلکہ اس کو اس پہ اجر بھی ملتا ہے۔ بخلاف الخطأ فی علم الکلام، لیکن اگر علم الکلام میں خطا ہوتی ہے، عقیدے کے معاملے میں کوئی خطا کھاتا ہے، فإنہ کفر وزور وصاحبہ معذور، تو کبھی وہ خطا کفر ہو جاتی ہے، کبھی وہ خطا گناہ ہوتی ہے، اور اس کا جو صاحب ہے وہ مستحق کے عذاب ہے۔ ھذا ما افادہ الامام الاعظم فی الفقہ الاکبر والقاری فی شرحہ، یہ جو آخری ہم نے کلام کیا ہے یہ سارا وہ ہے کہ جو امام اعظم نے فقہ اکبر کے اندر بیان فرمایا تھا، اور ملا علی قاری نے اس کی جو شرح کے اندر بات کہی ہے۔ تو کہتے ہیں فلیکن ھذا آخر الکتاب، تو یہ ہماری کتاب کا اختتام ہو، واول غلق ھذا الباب، اور اس باب کے دروازے کی بند کرنے کی ابتدا ہو، وفتح ابواب رفع الحجاب، اور حجاب کے دروازے کھلنے کی یہ ابتدا ہو، بالرحمن علی العرش استوى، اس رحمان کی طرف سے کہ جو عرش پہ مستوی ہے اپنی شان کے لائق، وبمن دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، اور اس ذات کے وسیلے سے کہ جن کا مقام یہ ہے کہ دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ تو یہ یہاں پر ماتن نے اپنی کتاب کا اختتام فرمایا ہے۔ یہاں پر اب کچھ اعلیٰ حضرت نے جو اپنے دور کے گمراہ فرقے تھے ان کے حوالے سے پیچھے ایک تفصیلی حاشیہ بیان فرمایا تھا، تو وہ اس کو ہم اختتام اس کے ذریعے اپنا کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے جو وہ بیان کیا ہے وہاں جا کر ہمارے درس کی انشاءاللہ اختتام ہو جائے گا، تو اگلے لیکچر کے اندر میں اس کو بیان کروں گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے کتاب کا اختتام کر لیا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے جو اپنے دور کے گمراہ فرقے تھے ان کا اس کتاب کے اندر جو آپ نے حاشیہ لگایا اس میں ذکر فرمایا تھا، اور پھر یہی حاشیہ آپ نے جب آپ دوسرا سفر حج فرمایا تھا تو وہاں جو حرمین طیبین کے علماء کرام تھے ان کی خدمت میں آپ نے وہ حاشیہ پیش کیا، اور اس کے اوپر پھر وہاں کے علماء نے تقاریض لکھی تھیں، اور بعد میں ان تقاریض کو شائع کیا گیا جس کا نام حسام الحرمین ہے۔ تو وہ کون لوگ تھے، تو ان کا مختصر خلاصہ میں یہاں پر بتا دیتا ہوں۔ تفصیل آپ عبارت بالکل سیدھی سیدھی ہے، اور تقریباً جو ہمارے ہندوستان پاکستان کے لوگ ہیں وہ یہ تفصیل ساری کی ساری جانتے ہیں۔ تو 7 قسم کے گروہ کا اعلیٰ حضرت نے وہاں پر ذکر فرمایا تھا کہ جو مرتد کے حکم میں ہیں، کیونکہ ان سب کی جو گمراہی ہے وہ ضروریات دین کے انکار یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے استخفاف یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے استخفاف پر مبنی تھی۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ ضروریات دین کا انکار ہو
تو بھی بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اگر اللہ کی بارگاہ کا استغفاف کرے یا نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ کا استغفاف کرے تو وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے جو ذکر کیا وہ تھے نیچری فرقہ، اللہ نے اس کو نیاشرہ کہا۔ نیچر انگلش کا لفظ ہے اور اردو میں اس کو فطرت کہہ لیجیے آپ۔ تو یہ جو فرقہ تھا اس کا جو سرخیل تھا وہ سر سید احمد خان تھا۔ انگریز نے اس کو سر کا خطاب دیا تھا، سید احمد اس کا نام تھا، علی گڑھ کا رہنے والا تھا، تو اس لیے علی گڑھی بھی اس کو کہا جاتا ہے، اور اسے کول بھی اس علاقے کو کہا جاتا ہے، تو اس سے کولی بھی اس کے نام کے ساتھ منسوب کیا جاتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت نے یہاں کولی کہہ کر اس کو ذکر کیا تھا۔ تو یہ جو تھا جب جنگ آزادی لڑی گئی تھی ہندوستان میں 1857 میں، تو اس وقت انگریز کامیاب ہو گئے تھے، جو مجاہدین آزادی تھے وہ ناکام ہوئے تھے۔ تو اس موقع پر اس سر سید احمد خان نے اپنی دانست میں مسلمانوں کی جو شکست کے اسباب تھے وہ اس نے بیان کیے، اور اس نے عقل نے نتیجہ یہ نکالا کہ مسلمانوں کے شکست کے اسباب اس وقت یہ ہیں کہ ہم علوم ظاہرہ میں پیچھے ہیں، ٹیکنالوجی میں پیچھے ہیں، تو اس لیے اب ہمیں ان کی اندھی تقلید کر لینی چاہیے۔ تو اس وقت کیونکہ یورپ کے اندر ایک نشاط ثانیہ ہو رہی تھی، ٹیکنالوجی وہاں پر کافی کچھ بن رہی تھی، علوم جو موجودہ جدید علوم ہیں اس کا تھوڑی سا غلغلہ ہو چکا تھا، تو اس نے اس مرعوبیت میں ان کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کہہ دیا۔ اب چاہے وہ قرآن کے خلاف ہو، حدیث کے خلاف ہو، اسلام کے کسی بنیادی نظریے کے خلاف ہو، تو اس نے ان کی مان کر اسلام کی ہر بات کی جھوٹی سچی تعویلیں کرتا رہا۔ تو حتیٰ کہ جو ضروریات دین تھے اس نے اس میں بھی یہ کام کر ڈالا، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو ضروریات دین ہیں وہ تو قابل تعویل نہیں ہوتے، اس لیے اس وقت کے علماء نے اس پر شدید رد عمل دیا، اس کا رد کیا، اور اس کی پھر تکفیر کی گئی کہ یہ ضروریات دین کے انکار کی وجہ سے دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اس دور کے جو سیکولر اور لبرل تھے تو وہ اس کو بڑا مانتے تھے اپنا، اور وہی طبقہ آج تک پاکستان میں برسر اقتدار چلا آ رہا ہے۔ اس لیے ہماری جو نصاب کی کتابیں ہیں اس میں اس سر سید احمد خان کو بہت بڑا بنا کر پیش کیا جاتا ہے، جیسے کوئی مسلمانوں کی آزادی کا ہیرو یہ شخص ہے، اور پاکستان جو بنایا گویا وہ اس کی وجہ سے بنا ہے۔ حالانکہ اس نے جو اسلام کی جڑوں میں ڈائنامائٹ لگائے تھے، تو اگر علماء اہل سنت اس وقت اس کا رد نہ کرتے تو آج اسلام کی اصل شکل ہی برقرار نہ رہتی۔ اس کی ایک تفسیر قرآن موجود ہے جس میں کھل کر اس نے اپنی گمراہی کا اظہار کیا ہے، اگر کوئی چاہے تو اس کو دیکھ سکتا ہے۔ اب اس کے عقائد کیا تھے تو اعلیٰ حضرت نے مختصراً یہاں پر اس کے بارے میں یہ بیان کیا۔ فَإِنَّهُمْ، تو میں عبارت پڑھ لیتا ہوں صرف ترجمہ یعنی اس کا، کہ ان لوگوں نے اکثر ضروریات دین کا انکار کیا اور تعویل کی ان کی جو ان کی خواہش نفسوں نے خواہش کی۔ تو یہ کہتے ہیں کہ کوئی جنت نہیں ہے، کوئی جہنم نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی حشر اجساد ہے۔ اب جنت ہونا، جہنم ہونا، عقیدہ آخرت، یہ سب ضروریات دین ہے۔ فرشتوں کا بھی اس نے انکار کر دیا، جنات کا بھی انکار کر دیا، کوئی آسمان نہیں ہے اور کوئی اسراء نہیں ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے واقع اسراء کا بھی اس نے انکار کیا، اور اس سے مراد وہ لیتا ہے کہ حضور مکے سے مدینے تشریف لے گئے تو وہ مسجد اقصی مراد دور کی مسجد، تو مسجد نبوی جو تھی وہ
خانہ کعبہ سے دور تھی، اس لیے اس کو مسجد نبوی کو جو ہے مسجد اقصیٰ کہا، اور کہتا ہے یہ ہجرت کا واقعہ ہے۔ ایسی ایسی بھونڈی تعویلیں اس نے کی کہ بندہ سر پکڑ کے رہ جائے، کہ ذرا سی عقل بھی ہو تو بندہ سمجھ جائے کہ تو کہہ رہا ہے اور قرآن کے الفاظ کیا کہہ رہے ہیں۔ معجزے کا انکار اس نے کر ڈالا، اور کہنے لگا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا تو اس کے اندر جو ہے وہ پارا بھرا ہوا تھا، زیبق پارے کو کہتے ہیں، اور جب اس پہ دھوپ لگتی تھی تو پارا آپ نے دیکھا ہوگا وہ حرکت کرتا ہے، تو جب دھوپ لگتی تھی تو وہ اس سے وہ ہلتا تھا وہ عصا، تو دیکھنے والے سمجھتے تھے کہ یہ جو ہے سانپ کی طرح حرکت کر رہا ہے۔ اور جو شق البحر تھا، فرعون کا لشکر جو دریائے نیل میں غرق ہوا، تو کہنے لگا وہ تو صرف مد و جزر ہے، پانی کا اوپر ہو جانا، پانی کا نیچے ہو جانا۔ تو اس عقل مند سے کوئی پوچھے کہ مد و جزر میں کیا زمین پہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ چل کے گزر جائے وہاں سے؟ اور کہنے لگا کہ یہ جو غلام بنانا ہے یہ وحشیوں کا طریقہ ہے، اور جو بھی شریعت میں یہ غلام بنانے کا حکم ہے وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اور اس کے علاوہ دیگر اس کے کفریات کہ جو شمار نہ کیے جائیں اور گنتی نہ کیے جائیں۔ اور اس نے تمام احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ جو فتنہ انکار حدیث ہے اس کی ابتدا بھی اسی سے ہوتی ہے۔ بعد میں اسی کو جو عبداللہ چکلالوی ہے، اسی بات کو اس نے اپنے آپ کو اہل قرآن بنا کے پیش کیا، اور پھر اسی بات کو آگے حمید الدین فراہی نے آگے اس کو اور پیش کیا، اور آج جدید صورت اگر آپ نے اس کی دیکھنی ہو تو وہ جاوید احمد غامدی صاحب ہیں۔ اصل یہ جراثیم اور یہ فتنہ وہی ہے جو سر سید احمد خان لے کر آیا تھا، جدیدیت کا فتنہ، اور اسلام کی باتوں کی تعویلیں کرنا۔ تو یہ غامدی بھی بالکل اسی کے نقش قدم پر ہے، صرف اس نے لیبل چینج کیا ہے، طریقہ واردات تبدیل کیا ہے، کیونکہ پیچھے جو ان کے طریقہ واردات تھے وہ لوگوں کے اوپر آشکار ہو گئے، اور کسی نے امت نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ بحیثیت مجموعی کوئی ان نظریات کو ماننے والا نہیں ہے سوائے چند ان سیکولر اور لبرلز کے۔ تو اس لیے اب اس نے اپنے آپ کو تھوڑا سا نیا بنا کر پیش کیا، اور یہی چیز آپ کو یہ انجینئر محمد علی مرزا کے اندر نظر آتی ہے۔ ایک وہ داڑھی منڈا کر بیٹھا ہوا ہے، دوسرا داڑھی لگا کر بیٹھا ہوا ہے، وہ ننگے سر بیٹھا ہوا ہے، یہ سر پہ امامہ سجا کر بیٹھا ہے، لیکن اندر سے دونوں ایک ہیں۔ وہی تجدید، وہی جدیدیت جو اپنے گمان میں انہوں نے مسلمانوں کے اندر جو چیزیں رائج ہیں ان کے خلاف بکواس کرنا اور بھونکنا، تو یہ وہی چیز ہے ٹوٹل، بالکل آپ کو نتیجہ ایک ملے گا، طریقہ واردات تھوڑا سا مختلف ہے۔ تو اس نے تمام حدیثوں کا انکار کیا، اور اپنے گمان میں وہ قرآن کی بات کرتے ہیں، جیسے غامدی بھی کرتا ہے نا کہ قرآن مہیمن ہے، جناب قرآن کی بات کرو، اور قرآن میں بھی وہی بات کریں گے جو ان کی اپنی کمزور رائے کے موافق ہے۔ اور اگر کوئی ایسی چیز دیکھیں کہ جو ان کی اصل کے مطابق نہ ہو، جس کو اپنے گمان میں انہوں نے جو عادیہ رسمیہ تھا جس کو انہوں نے نیچر کا نام دیا، تو اس نیچر سے ہٹ کر اگر قرآن میں بھی کچھ آیا ہے تو پھر وہاں وہ اس کو رد کر دیتے ہیں تحریف مانوی کر کے، خاص طور پر کہ وہ تحقیقات جدیدہ جو عیسائیوں کی تھیں اس دور میں، اور وہ تہذیب جو یورپ کی تھی، تو اس کو انہوں نے تہذیب کو اپنا لیا، اور ان کے نظریات کو اس نے بعین ہی قبول کر لیا، اور اسلام اور قرآن میں اس کے خلاف کچھ ہے تو اس کو رد کر دیا۔ جیسا کہ آسمانوں کا وجود، کہ قرآن کے باہر کی موجیں
جس پر لہریں مار رہی ہیں، اور تمام کتب الہیہ میں جس کا ذکر موجود ہے آسمانوں کا. اسی طرح حرکت شمس جو قرآن میں منصوص ہے، اور اس کے علاوہ دیگر چیزیں، یہاں تک کہ اس نے اگر وہ مرغی جو گلا گھونٹ کے ماری گئی ہو اس کو بھی اس نے جائز قرار دے دیا، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرنا اس کو اچھا قرار دیا اس نے. اور جو نصارہ کے نجس جوتے ہیں ان جوتوں میں نماز پڑھنے کو وہ جائز کہتا تھا. اور یہ سب کا سب نصارہ کی محبت میں اور اللہ اور اس کے رسول کی برابری کرتے ہوئے تھا معاملہ. تو یہ جدیدیت کا فتنہ آج ہمارے سامنے غامدی اور مرزا جہلمی کی صورت میں موجود ہے. اگرچہ انہوں نے اس طرح کے ضروریات دین کے انکار ابھی تک نہیں کیے، لیکن غامدی صاحب نے جو یہ قادیانیوں کی حمایت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے، تو لگتا یہی ہے کہ بہت جلد یہ اس منزل تک پہنچ جائیں گے. دوسرا جو اعلیٰ حضرت نے جس مرتد فرقے کا ذکر کیا وہ مرزائی کے نام سے، اور اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس کو ہم غلامیہ کہتے ہیں. آج ہمارے دور میں یہ قادیانی کے نام سے مشہور ہیں. مرزائی بھی کہتے ہیں ان کو، قادیانی بھی کہتے ہیں. تو یہ فتنہ بھی اس زمانے میں پیدا ہوا. اس نے پہلے مسیح ہونے مثل کا دعویٰ کیا، اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سچ کہا اس نے اللہ کی قسم، کیونکہ وہ مسیح دجال کذاب کے مشابہ ہے. پھر اس کا حال بڑھا تو اس نے وہی کا دعویٰ کر دیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم سچ کہا اس نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرَفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، کہ شیطان، انس اور جن جو انبیاء کے دشمن ہیں، یہ ایک دوسرے کو وحی کرتے ہیں. تو اعلیٰ فرماتے ہیں کہ یہ نسبت کرنا کہ اللہ نے اس کو وحی کی ہے، اور اس کو اپنی کتاب براہین غلامیہ میں اس نے جو نقل کیا، تو کہتے ہیں یہ بھی وہ بات ہے جو ابلیس نے اس کو وحی کی تھی کہ تو مجھ سے لے لے اور اللہ رب العالمین کی طرف منسوب کر دے. پھر اس نے نبوت اور رسالت کے دعوے کی صراحت کی، اور کہتا ہے وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو قادیان میں بھیجا، اور اس کا گمان یہ تھا کہ اللہ نے یہ بھی اتارا ہے انا انزلناہ بالقادیان وبالحق نزلا، یعنی قرآن کی آیتوں کے بیچ میں لفظ قادیان گھسیڑ کر اس کو اپنے اوپر چسپا کر رہا ہے. اور پھر اس نے گمان کیا کہ یہ وہ احمد ہے کہ جس کی بشارت ابن بطول یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی امت کو دی تھی. اور کہتا ہے کہ وہی مراد اللہ کے اس فرمان سے وہ مبشرن برسول یاتی من بعدہ اسمہ احمد. احمد نام غلام احمد ہے اور نام اپنا لے رہا ہے. اور یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ کہا کہ تو اس آیت کا مصداق ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. یہ سب اس کی کتابوں کے حوالے موجود ہیں صفحہ نمبر کے ساتھ. پھر اس نے اپنے کمینے نفس کو فضیلت دی بہت سے انبیاء و مرسلین پر، اور اس میں خاص کیا اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. کہتا ہے ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے، معاذ اللہ. اور جب اس سے پکڑ کی گئی کہ تو حضرت عیسیٰ کی مماثلت کا دعوے دار ہے، تو وہ دلائل کہاں ہیں تیرے پاس جو حضرت عیسیٰ کے پاس موجود تھے کہ وہ تو مردوں کو زندہ کر دیتے تھے اور برس اور کوڑی کو شفا دے دیتے اور پرندوں کی مورت بنا کر اس میں
پھونک مارتے تھے تو وہ اللہ کے اذن سے پرندے بن جاتے تھے. تو کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ تو مسمرزم کے ذریعے کرتے تھے، یعنی ایک شعبدے بازی ہے یہ، اور مجھے اگر یہ چیز ناپسند نہ ہوتی تو میں بھی کر دیتا. اور انبیاء کرام پر اس نے پھر بہت سے عیوب کے الزامات لگائے، اور اچھا اس نے پھر غیب کی بہت ساری خبریں دیں. اس کا یہ عادی ہوا، جسے کہتے ہیں نا لمبی لمبی چھوڑنا، تو لمبی لمبی چھوڑتا تھا. اب اس میں جب معاملہ اس کے برخلاف ہوتا جو اس نے کہا ہوتا، کس ظاہر ہوا اس کا بہت زیادہ، تو کہا گیا ابے بھائی تو اگر اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تیری تو ساری خبریں جھوٹی آ رہی ہیں. تو پھر اپنی اس بیماری کا علاج کیا کرا کہ جناب خبروں کے، غیب کی خبروں میں کذب کا آ جانا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے. اور پھر بکواس کرتا ہے کہ 400 نبیوں کی خبریں جھوٹی ہوئی ہیں، اور سب سے زیادہ جو جھوٹی خبریں ہوئی ہیں معاذ اللہ وہ حضرت عیسیٰ کی ہوئی ہیں. اور اس کی شقاوت کا معاملہ اور بڑھا، یہاں تک کہ معاذ اللہ اس نے واقعہ حدیبیہ کو بھی اس میں شامل کر دیا. فلعن اللہ من آذى رسولہ، تو اللہ لعنت فرمائے اس کو کہ جو اس کے رسول کو ایذا دے یا اس کے انبیاء میں سے کسی کو بھی ایذا دے. تو مسلمانوں نے کو جب اس نے ارادہ کیا کہ مجبور کرے کہ اس کو مسیح موعود مان لیں، اور مسلمان اس پر راضی نہ ہوئے اور وہ حضرت عیسیٰ کے فضائل بیان کرنے لگے، تو پھر یہ اور جنگ پہ آمادہ ہو گیا، اور پھر معاذ اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے عیوب اور نقائص کا دعوے دار ہو گیا. یہاں تک کہ آپ کی والدہ ماجدہ پر بھی اس نے تعدی کی، اور جن کی پاک دامنی کی گواہی اللہ اور اس کے رسول نے دی. اور یہ صراحت کرتا ہے کہ یہودیوں نے جو حضرت عیسیٰ اور آپ کی والدہ پر الزامات لگائے ہیں ان کا ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہے، اور ہم اس کو رد نہیں کر سکتے معاذ اللہ. اتنی اس کی خباثتیں ہیں، اتنی خباثتیں ہیں اس مردود قادیانی کی کہ بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ اس وقت دنیا کی بدترین مخلوق ہے یہ قادیانی، کہ اس نے اللہ کے ایک معصوم نبی ان کی والدہ ماجدہ پر کیسے گھناؤنے الزام لگائے. تیسرا فرقہ تھا رافضیوں کا. تو اعلی حضرت فرماتے ہیں ہمارے دور کے جو موجودہ رافضی ہیں، تو جو قدیم رافضی تھے انہوں نے تو ضروریات دین کے انکار کی صراحت کی تھی بہت سی چیزوں میں، اور جب علماء اہل سنت نے ان پر قیامت کبریٰ قائم کر دی، تو اب جو ان کے درمیان والے تھے جیسا کہ توسی اور حلی اور اسی کے ہم مثل جو بعد میں منطقی فلسفی ان کے بہت سے گزرے ہیں شیعہ، تو ان لوگوں نے ان باتوں کو تبدیل کر دیا جو ان کے متقدمین کہتے تھے، اور اس کا انکار کیا، اور جس کو پھیر سکتے تھے پھیر دیا، جس کو چھپا سکتے تھے چھپا لیا، اور جس کو نیچے اتار کے کفر سے نیچے درجے پہ لا سکتے تھے اس کو نیچے لے آئے. تو اس طرح اسلام کے دائرے میں داخل ہو گئے کہ ضروریات دین کا انکار نہیں کرتے تھے وہ، لیکن کہتے ہیں کہ اب جب زمانہ طویل ہو گیا ان پر، تو پھر اپنے آبا کے دین پر یہ لوٹ آئے، اور ان کے مجتہد اور ان کے جوہال، ان کی عورتوں مردوں نے صراحت کر دی کہ قرآن پاک معاذ اللہ ناقص ہے، اور صحابہ نے اس میں سے کچھ صورتیں اور آیتیں نکال دی تھیں، اور قرآن کے ناقص ہونے کا عقیدہ یہ ضروریات دین کا انکار ہے. اور انہوں نے یہ صراحت کی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام ان کے جو ائمہ اطہار ہیں وہ انبیاء سابقین سے افضل ہیں. تو فرماتے ہیں کہ یہ جو دو کفر ہیں تو اس زمانے میں تم ان میں سے کسی ایک کو بھی اس سے خالی نہیں پاؤ گے. اور جو ہمارے دور کا آج ان کا شہنشاہ نقوی ہے اس نے بھی صراحت کی ہے، بالکل اس کی ویڈیو موجود ہے جس میں وہ یہ بات کہہ رہا ہے.
عامر لیاقت کے پروگرام میں ان کا ایک شیعہ گیا تھا، وہاں جب اس سے سوال ہوا تو اس نے انکار کر دیا تھا کہ نہیں ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے، لیکن اس شہنشاہ نقوی نے صراحت کی اس بات کی کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور ہمارا عقیدہ ہم سے پوچھو، اور یہ ضروریات دین کا انکار ہے۔ اور پھر ان کے مجتہد نے اللہ کے لیے بدا کے عقیدہ کی صراحت کی۔ بدا کا عقیدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پہلے علم نہیں ہوتا، وہ بغیر علم کے کوئی کام کرتا ہے، تو اس سے معاذ اللہ جہالت لازم آئی، تو جہالت نقص کا قول کرنا یہ ویسے ہی دائرہ اسلام سے خارج۔ پھر اس کی تشریح اس نے ایک اور انداز سے کرنے لگا کہ مطلب یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ ایک کام فرماتا ہے، پھر اس کے نتیجہ اس کے مطابق نہیں ہوتا تو پچھتا کر اس کو بدل دیتا ہے، تو یہ دوسرا کفر ہو گیا۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ان کے مجتہد نے بدا کی صراحت کی اللہ پر، اللہ بلند ہے اس سے جو یہ ظالمین کہتے ہیں، اور پھر اس نے اس کو کفر سے نیچے اتارنے کا ارادہ کیا، اور لیکن خود کفر میں پڑ گیا پھر، کہ چھٹکارے کا کوئی راستہ نہیں، کہ اس کی تعویل یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے کا حکم دیتا ہے، پھر جانتا ہے کہ مصلحت اس کے خلاف میں تھی تو اس کو بدل دیتا ہے۔ تو جناب اللہ کے لیے جہل کا اعتراف کر لیا اس نے۔ تو یہ جو روافض ہیں، تو یہ بھی ضروریات دین کے جو منکرین ہیں وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہیں۔ چوتھا جو فرقہ تھا وہ وہابیہ، امثالیہ اور خواتیمیہ۔ پیچھے بھی ان کے اقوال اعلیٰ حضرت نے ہم نے پڑھ بھی لیے کہ ان کا بھی 3 گروہ بنے، ایک امیریہ، دوسرا نظیریہ اور چوتھا قاسمیہ۔ امیریہ جو ہے وہ 2 امیر حسن اور امیر احمد ان کی طرف منسوب ہیں، اور نظیریہ جو ہے وہ نظیر حسین دہلوی کی طرف منسوب ہے، اور قاسمیہ جو ہے وہ قاسم نانوتوی کی طرف منسوب ہے، جو تحذیر الناس کی عبارت پیچھے بھی گزر چکی ہے کہ جس میں اس نے یہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بلکہ حضور کے بعد بھی کوئی نیا نبی فرض کیا جائے تو اس سے حضور کی خاتمیت پہ کوئی فرق نہیں آتا، اور اس نے یہ بکواس کی کہ خاتم النبیین کا معنی آخری نبی ہونا یہ تو عوام کا خیال ہے، اور اس میں تو اہل فہم کے نزدیک کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔ اب دیوبندی اس پہ یہ اعتراض کہتے ہیں جناب اس نے تو بذات فضیلت کہی تھی، تو ٹھیک ہے یہاں تو بذات کہا تھا اس نے، لیکن آگے جب اس نے نفی کی مطلقاً کہ مقام مدح میں اس کو پیش کرنا کیسے درست ہوگا، کیونکہ مدح میں تو بذات فضیلت بھی پیش کی جا سکتی ہے اور بالغیر فضیلت بھی ہو سکتی ہے، مدح دونوں طریقے سے ہو سکتی ہے۔ تو جب یہ اس کی اصلاً نفی کر رہا ہے کہ یہ مقام مدح میں پیش کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اگر آپ آخری نبی مانا لیتے ہیں تو پھر تو اصلاً ہی فضیلت کی نفی ہو گئی۔ یہاں اگرچہ بذات کی قید تھی، آگے جا کر اس نے بذات کی قید اڑا دی، تو اسی لیے اعلیٰ حضرت نے یہاں پر ترجمہ کرتے ہوئے یہ کہا لا فضل فیہ اصلاً، کہ اس میں اصلاً کوئی فضیلت ہی نہیں ہے، تو اس کا کلام بالکل واضح ہے اس میں۔ اور یتیمہ یا تتمہ کتاب کے اندر فرمایا اور اشباہ کے اندر کہ جو یہ نہ جانے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ یہ ضروریات دین میں سے ہے، تو حضور کا آخری نبی ہونا یہ ضروریات دین میں سے ہے۔ تو اس معنی کا اس نے انکار کیا، کیونکہ عوام کا خیال، عوام سے مطلب جاہلوں کا خیال، اور اس کا رد کر رہا ہے وہ، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ اس معنی کو تسلیم نہیں کر رہا، اور جو اس نے ذاتی اور زمانی کی پخ نکالی تھی، تو جب اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد نبی ہونا مان لیا تو زمانی کی نفی تو ویسے ہی ہو گئی، کیونکہ زمانی کا مطلب ہی یہ تھا سب سے آخری نبی ہونا، تو اس لیے اس کی بھی نفی خود سے کر ڈالی۔ تو اب کتاب کے آخر میں جا کر اگر وہ یہ کہتا ہے کہ جناب میرا ختم زمانی پر ایمان ہے،
تو نفی تو تو پہلے کر کے آ چکا ہے اس کی. تو اس کلام سے جب تک تو توبہ نہیں کرتا، رجوع نہیں کرتا، تو تیرا اس کہنے کا کوئی مطلب نہیں. جیسے کوئی معاذ اللہ بت کو سجدہ کرے اور اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا رہے عادت کے مطابق، تو جب تک اس سے توبہ نہیں کرے گا تو یہ عادتاً اس کا یہ کہنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے جی. تو یہ نانوتوی وہی ہے کہ جو محمد علی کانپوری، جس کا پیچھے ندوہ کا انچارج تھا یہ، تو اس نے اس کو امت محمدیہ کا حکیم قرار دیا معاذ اللہ. ٹھیک ہے جی. پانچواں فرقہ جو تھا ان کا وہ وہابیہ کذابیہ. تو وہ رشید احمد گنگوہی کے جو پیروکار ہیں. تو پہلے تو انہوں نے جو اسماعیل دہلوی کی اتباع میں امکان کذب کا مسئلہ چھیڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولنے پر قادر ہے لیکن جو بولتا نہیں ہے، وقوع کی نفی کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. جس کا رد اعلی حضرت نے سبحان الصبح کے اندر کیا. پھر کہتے ہیں کہ ظلم اور دلالت میں ان کا حال آگے بڑھا تو ایک فتوے میں انہوں نے صراحت کر دی. اعلی حضرت فرماتے ہیں جو میں نے اس کے تحریر میں دیکھا، اس کے الفاظوں میں، اور اس پر اس کی مہر بھی لگی ہوئی تھی، اور جو کئی مرتبہ بمبئی میں چھپا ہے اس کے رد کے ساتھ، کہ جو یہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ بالفعل جھوٹ بولا ہے اور یہ صراحت کرے کہ اس سے اللہ نے تکذیب کی ہے معاذ اللہ، تو اس کو فاسق مت کہو، چاہے کہ اسے گمراہ قرار دو، چاہے کہ اسے کافر قرار دو، کیونکہ بہت سے ائمہ نے یہ بات کہی ہے اور اس کے معاملے کا زیادہ سے زیادہ معاملہ یہ ہے کہ وہ خطا پر ہے تعبیر میں معاذ اللہ. اب جو آج کل کے دیوبندی ہیں وہ اس کی نفی کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی ایسا فتویٰ نہیں ہے اور ہم نے کوئی ایسی بات نہیں کی اور ایسی ہم پر گھڑا گیا. تو لیکن یہ مراد آباد کے اندر مکتبے کے اندر، لائبریری کے اندر یہ نسخہ موجود ہے، اور یہ اس کتاب میں اس کا فوٹو بھی جو ہے انہوں نے شائع کیا ہے، یہ گنگوہی کا جو فتویٰ تھا، اور اس کا پھر آگے پورا جو اردو کے اندر ہے وہ بھی آپ کے اس کتاب کے اندر موجود ہے، تفصیل ہے تو اس کو آپ وہاں دیکھ سکتے ہیں. تو اللہ کے لیے اگر معاذ اللہ کوئی بالفعل جھوٹ بولنے کی بات کرتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے. تو اگر واقعی اس نے یہ بات کہی تو بھی دائرہ اسلام سے خارج نہیں، تو آگے بات تو آ ہی رہی ہے. اس سے بچ بھی گیا تو براہین قاطعہ سے کیسے بچے گا؟ ٹھیک ہے. چھٹا آپ نے ذکر کیا وہابیہ شیطانیہ. تو یہ بھی روافظ کے شیطانی فرقے کی طرح ہیں. وہ شیطان طاق کے پیروکار تھے، یہ شیطان آفاق کے پیروکار ہیں، ابلیس لعین کے. اور یہ بھی اسی مکذب گنگوہی کے ہی پیروکار ہیں کہ اس نے اپنی کتاب، یعنی خلیل احمد امبیٹوی نے اپنی کتاب براہین قاطعہ میں صراحت کی. اور یہ براہین قاطعہ یہ تو وہی ہے کہ اس چیز کو کاٹنے والی ہے اللہ نے جس کے جوڑنے کا حکم دیا، کہ ان کا جو شیخ ابلیس ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم والا ہے. تو اس کی اپنی عبارت ہے، وہ یہ ہے کہ شیطان و ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی. فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص صریح ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر اس سے پہلے بھی یہ لکھتا ہے کہ شرک نہیں تو ایمان کا کون سا حصہ ہے. تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ دیکھو اس خبیث کو کہ جو قطب اور غوث کے دعوے دار ہے اپنے پیروکار میں، کیسے معاذ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ بھر کے سب و شتم کر رہا ہے، اور اپنے شیخ ابلیس کی علم کی وسعت پر ایمان رکھتا ہے، اور وہ ذات کے اللہ نے جن کو وہ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتے تھے، جن پر اللہ کا بڑا عظیم فضل ہے، جن کے لیے ہر شے واضح اور روشن ہو گئی اور آپ نے اسے پہچان لیا، جو زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے سب جانتے ہیں، جو مشرق و مغرب میں جو کچھ ہے سب جانتے ہیں، اولین اور آخرین کا علم رکھتے ہیں،
جیسا کہ اس پہ احادیث موجود ہیں، تو ان کے بارے میں یہ کہتا ہے کہ ان کی وسعت علم پر کون سی نص ہے، اسے ساری نصوص نظر نہیں آئیں۔ تو یہ تو ابلیس پر ایمان لانا ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا انکار ہوا۔ اور پیچھے یہ بات گزر چکی ہے نسیم الریاض کے حوالے سے کہ جس نے یہ کہا کہ فلاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علم رکھتا ہے، تو اس نے حضور کو عیب لگایا اور حضور کی تنقیص کی، اور کہا کہ اس میں ہم کسی بھی صورت کا استثناء نہیں کرتے، اور یہ صحابہ سے لے کر آج تک اس پر تمام امت کا اجماع ہے۔ پھر اعلی حضرت اس کا مزید رد کرتے ہیں کہ دیکھو اللہ کیسے آنکھ والے کو اندھا کر دیتا ہے کہ اس نے شیطان کے لیے تو پوری زمین کے احاطے کا علم مان لیا، اس پر ایمان لے آیا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کی بات آتی ہے تو کہتا ہے یہ شرک ہے۔ تو جناب شرک تو اللہ کا کوئی شریک ٹھہرانا ہے، تو جب مخلوق میں سے کسی ایک کے لیے اس بات کرنا شرک ہوگا تو مخلوق میں سے ہر ایک کے لیے اس کو ثابت کرنا شرک ہوگا، تو کیونکہ کوئی ایک بھی اللہ کا شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں دیکھو ابلیس کو معاذ اللہ اللہ کا شریک مان رہا ہے، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے شرکت کی نفی کر رہا ہے اس کے اپنے گمان میں۔ اور اس کی خباثت یہ دیکھو کہ جب حضور کے علم کی بات آتی ہے تو کہتا ہے نص چاہیے، اور نص بھی قطعی چاہیے، اور لیکن جب حضور کے علم کا سلب کر رہا ہے تو ایک حدیث باطل جس کا دین میں اصل کوئی نام و نشان بھی نہیں، اور اس ذات کی طرف اس کو منسوب کر رہا ہے جو اس کا رد کر رہے ہیں۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی کتاب کے اندر وہ مدارج کے اندر اس کو ذکر کرتے کے کہتے ہیں کہ یہ جو روایت آئی ہے کہ مجھ کو دیوار کے پیچھے کا بھی علم نہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت اس کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ کہیں سے ثابت نہیں ہے۔ تو ان کے حوالے سے یہ ایسے پیش کر رہا ہے گویا شیخ عبدالحق محدث دہلوی اس کی روایت کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں دیکھو کیسے یہ دلیل پکڑ رہا ہے لا تقربوا الصلاۃ سے، اور انتم سکارا کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی روایت کر کے اس کا رد کر رہے ہیں، تو رد بھی تو بتانا آگے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب یہ دونوں قول اس کے پیش کیے، جو اس نے اللہ پر جھوٹ کی بات کی اور حضور کے علم کی تنقیص کی، اس کے بعد مرید اور تلامذہ پر، تو وہ معارضہ کرنے لگا اعلی حضرت سے اور کہنے لگا کہ ہمارے شیخ تو اس طرح کا کفر نہیں بول سکتے۔ تو میں نے اس کو کتاب دکھا دی اور اس کے کفر سے پردہ اٹھا دیا، تو اس کو مسترب ہو گیا وہ، اور کہنے لگا کہ یہ میرے شیخ کی کتاب تھوڑی ہے، یہ تو ان کے شاگرد خلیل احمد امبیٹوی کی ہے۔ تو اعلی حضرت کہتے ہیں میں نے اس کو جواب دیا، اس نے تقریر لکھی ہے تیرے استاد نے اس پہ، اور اس کو بڑی اچھی کتاب اور بڑی نفیس تالیف کہا ہے، اور اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ اس کو قبول کر لے۔ اور اس کے الفاظ یہ ہیں کہ یہ براہین قاطعہ اپنے مصنف کے وسعت نور علم و فصحت ذکا و فہم و حسن تقریر و بہائے تحریر پر دلیل واضح ہے۔ تو پھر وہ کہنے لگا شاید انہوں نے پوری نہ پڑھی ہو، بعض جگہ سے دیکھا ہو شاید، اور اپنے شاگرد کے علم پر اعتماد کر لیا ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے اس سے کہا ہرگز نہیں، اس نے تو تقریر میں صراحت کی ہے کہ میں نے اول تا آخر پڑھا ہے۔ تو پھر کہنے لگا شاید توجہ سے نہ پڑھا ہو۔ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، اس نے تو یہ بھی کہا ہے کہ بنظر غائر میں نے پڑھا ہے۔ یہ دیکھیں تقریر میں جو اس کے الفاظ ہیں کہ احکر رشید احمد گنگوہی نے اس کتاب مستطاب کو اول سے آخر تک بغور دیکھا۔ تو پھر کہتے ہیں فبہت الذی کابر، تو مقابرہ کرنے والا مبہوت ہو کے رہ گیا اور میدان چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ساتواں جو فرقہ ہے وہ وہابیہ شیطانیہ، یہ بھی ایک شخص ہے جو گنگوہی کے اذناب میں سے ہے، جس کا نام اشرف علی تھانوی ہے۔
تو اس نے ایک چند صفحوں کا رسالہ لکھا، 4 صفحوں کا ہوگا، اور اس میں اس نے صراحت کی کہ جو غیب کا علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، اس کا مثل تو ہر بچے، مجنون، بلکہ ہر جانور، حیوان کو حاصل ہے۔ اور اس کے اپنے الفاظ ہیں یہ کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب۔ اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ پھر آگے کچھ عبارت اور ہی ہے، اس کے بعد پھر کہتا ہے اور اگر تمام علوم غیب مراد ہیں تو اس طرح کہ اس کا ایک فرد بھی خارج نہ ہو تو اس کا بطلان دلیل نقلی اور عقلی سے ثابت ہے۔ تو یہاں معاذ اللہ اس نے ایسا علم غیب، اچھا یہ بھی بڑے مزے کی بات ہے کہ 2 دیوبندیوں نے اس عبارت پہ مناظرہ کیا ہمارے اہل سنت کے علماء سے۔ ایک کہتا ہے کہ یہ جو لفظ آیا ہے یہاں پر کہ ایسا علم غیب، تو اگر یہ یہاں پر یہ اتنا کے معنی میں ہو، اتنا علم غیب، تو یہ کفر ہے، لیکن یہاں مثل کے معنی میں ہے۔ اور دوسرا مناظر ان کا یہ کہتا ہے کہ یہ اتنا کے معنی میں ہے، مثل کے معنی میں ہے، اور اگر اس کے برخلاف ہوتا تو کفر ہوتا۔ تو جو مفہوم ایک بیان کر رہا ہے دوسرا اس کی اس مفہوم پر تکفیر کر رہا ہے، تو دونوں مناظر ایک دوسرے کی تکفیر ہو رہی ہے انہی کی۔ یہ بھی ایک لطیفہ ہے ان کا۔ تو یہ عبارت ان کے گلے میں ایسی پڑی ہوئی ہے کہ یہ کسی کو دکھا نہیں سکتے۔ آج دیوبندی ان عبارتوں کو اس طرح چھپاتے ہیں جیسے عورت حیض کا کپڑا چھپاتی ہے۔ ایک عام شخص کو بتاؤ تو کہے گا نہیں نہیں یہ تو انگریزوں کی سازش تھی، یہ تو انہوں نے ہمارے اوپر لکھ دیا۔ پھر کہیں گے اچھا نہیں یہ تو بریلویوں نے ہماری طرف جھوٹ کہہ دیا، کبھی کچھ کبھی کچھ کبھی کچھ، آخر میں جا کر جب پھنستے ہیں تو پھر اس کی تعویلیں کرنے لگتے ہیں کہ جی اس کا مطلب یوں نہیں ہے، اس کا مطلب یوں ہے۔ تو یہ ان کے ماتھے کا کلنک کا وہ ٹیکا ہے ان دیوبندیوں کے، جو قیامت تک ان کے ماتھے سے یہ داغ اترے گا نہیں۔ ایک ہی صورت ہے کہ یا تو اس کو کافر مانو، اس سے اپنی جان چھڑاؤ، تو تمہارے لیے ہمارے دروازے کھلے ہوں گے، لیکن جب تک تم اس کفر کو تسلیم نہیں کرتے کہ یہ کفر ہے اور اس کا کہنے والا کافر ہے، تو تمہارا ہمارا اختلاف قیامت تک چلتا رہے گا۔ بعض لوگوں نے یہ کوشش کی کہ جناب یہ عبارتیں نکال دی جائیں، یہ عبارتیں یہ لوگ بھی چھوڑ دیں، ہم بھی چھوڑ دیں، یعنی ہم رد کرنا چھوڑ دیں اور یہ اپنی کتابوں میں چھاپنا چھوڑ دیں۔ تو میں نے ان صاحب کو کہا، بڑے صاحب ہیں ہمارے ایک، تو میں نے کہا بھائی ان کی تو دلی خواہش یہی ہے کہ کسی طرح ان عبارتوں سے ان کی جان چھوٹ جائے، تاکہ کل کو 150 سال بعد وہ یہ کہیں گے کہ لو جی ہم پر تو انہوں نے ایسے ہی فتوے لگائے تھے بریلویوں نے۔ تو جناب یہ کتابیں آج بھی موجود ہیں، چھپتی ہیں، ہر ایک کو دکھاتے نہیں ہیں، چھپاتے ہیں، لیکن جو ان کے بڑے لوگ ہیں ان سب کو یہ باتیں معلوم ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کے دلوں پر مہر لگائی، اس کے آثار دیکھو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ایسو ویسو کے درمیان کیسے برابری کر رہا ہے، اور کیسے اس سے یہ دور ہو گیا اس کی آنکھوں سے کہ زید عمر بکر کا علم جو ہوگا جس کو یہ غیوب کا نام دے رہا ہے، تو بھیا وہ تو صرف ظنی ہوگا، اور جو علم یقینی ہے وہ تو صرف انبیاء کو حاصل ہے، اور جن کو قطعیت ملتی ہے تو وہ انبیاء کے واسطے سے ملتی ہے، کسی اور طریقے سے نہیں ملتی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، اور اللہ نے فرمایا عالم الغیبی فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِن رَّسُولٍ،
تو دیکھو کیسے قرآن کو چھوڑ دیا اور ایمان کو چھوڑ دیا. اور نبی اور معاذ اللہ حیوانوں میں فرق پوچھتا ہے, ان میں فرق کیا ہے؟ کہتا ہے چاہیے سب کو عالم الغیب کہا جائے, پھر اگر اس کا التزام نہ کیا جائے تو نبی اور غیر نبی میں وجہ فرق بیان کرنا ضرور ہے, معاذ اللہ. اور آخری جو اعلیٰ حضرت نے ایک فرقے کا رد کیا, متصوفہ, متصلفہ, مبتلا, متکلفہ, القائلتی بالاتحادی اب الحلول. یہ جو ہمارے آج کل کے بہت سے جاہل پیر جو حلول اور اتحاد کے دعوے دار ہیں, جس کا پیچھے بھی میں نے آپ کو ایک رد کیا تھا کہ مرشد کو رب سمجھنا یہ رسم عاشقی ہے, یہ بھی سنایا تھا نا آپ کو قصہ میں نے. تو اس طرح کے جو جاہل صوفی آپ کو بہت ملیں گے. آج ہمارے معاشرے میں, اس کراچی میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں اس طرح کے, پنجاب میں کتنے بھرے پڑے ہیں ہمارے, جو بالکل یہی باتیں کرتے ہیں جو اعلیٰ حضرت یہاں بیان فرما رہے ہیں. تو یہ بھی دائرہ اسلام سے خارج جو اتحاد اور حلول کی بات کرے گا, کفر ہے یہ. اور کہتے ہیں کہ عارفین سے تکالیف ساکت ہیں, باوجود یہ کہ ان کی عقل موجود ہے. اس معنی میں نہیں کہ ان کا ارادہ اللہ کے ارادے میں فنا ہو گیا اور تکلیف باقی نہ رہی, اور اس معنی میں بھی نہیں کہ ان کا ارادہ اور افعال جو ہیں وہ سب کا سب منفی ہے, کیونکہ ان کی اپنی ذات فنا ہو چکی ہے, اور ان کے لیے تو اللہ کی وجود کے سامنے کوئی نام اور وجود کا دعویٰ ہی نہیں ہے, اور ان کا رب ہی ان کا کارساز ہے, اور جیسے چاہتا ہے ان کو حرکت دیتا ہے اور تصرف فرماتا ہے, جس کی طرف اس حدیث میں اشارہ ہوا, کنت سمعہ الذی یسمع بہ وبصرہ الذی یبصر بہ ویدہ التی یبطش بہا ورجلہ التی یمشی بہا. بلکہ ان خبیثوں کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ مقام سلوک تک پہنچ گئے, وصلوا, تو اب یہ اتنے بلند ہو گئے کہ ان کو اب کوئی حکم نہیں دیا جا سکتا, ان کو کسی چیز سے منع نہیں کیا جا سکتا. تو اللہ نے ان کے لیے حرام کو بھی حلال کر دیا ہے, ان پہ سے فرائض ساقط کر دیے ہیں. تو تم یہ دیکھتے ہو کہ یہ شریعت غرہ کی استخفاف ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ شریعت تو طریقہ ہے, راستہ ہے یہ تو, اور جو پہنچ گیا اسے راستے کی کیا ضرورت. تو اعلیٰ حضرت نے صحیح فرمایا, ایک جگہ فرمایا, صحیح فرماتے ہیں یہ پہنچ چکے ہیں لیکن کہاں, جہنم میں. اور یہ کہتے ہیں کہ جناب زاہدین کی نماز تو رکوع و سجود ہے, اور ہماری نماز تو ترک وجود ہے. یہ بہت سارے ملیں گے آپ کو جاہل جو نمازوں کے منکرین ہیں, اور اس سے وہ تمسک کرتا ہے کہ نماز میں وہ جو سستی کرتا ہے اور جمعہ جماعت کے اندر جو ترک کرتا ہے. اور تم یہ دیکھو گے کہ ہر سرکش شیطان ان میں سے اپنے لیے اور اپنے شیخ کے لیے الوہیت کا دعوے دار ہے, اور وحدت الوجود کے مشکل مسئلے کے اندر اپنے آپ کو چھپاتا ہے. وہی جو میں نے آپ کو ابھی کہا نا, مرشد کو رب سمجھنا, تو یہ وہی نظریہ ہے بالکل, کہ اپنے لیے اور اپنے شیخ کے لیے الوہیت کا دعویٰ ہے ان کا. وَأَنَا وَاللَّهِ, تعالیٰ فرماتے ہیں میں اللہ کی قسم وحدت الوجود اور اس پر ایمان رکھتا ہوں, اور اس کی حقانیت میرے نزدیک ایسی ہے جیسا کہ سورج چوتھے نہار پہ ہو. لیکن جناب کہاں یہ لوگ کہ جو اپنے بڑوں اور ان کے دشمنوں کے درمیان فرق کرتے ہیں, اور اپنے بڑوں کو الہ کہتے ہیں اور ایک فریق کو شیطان کہتے ہیں, اور کہاں وہ وحدت الوجود والے جو مرتبہ جمع میں کلام کرتے ہیں. تو نام الوجود واحد والموجود واحد, کہ وجود ایک ہے, موجود بھی ایک ہے, اور تمام اسی کا ذل اور عکس ہیں, اور الوہیت صرف اللہ کے لیے ہے, نہ تمہارے لیے نہ تمہارے مشائخ کے لیے. تو تم کہاں اوندھے پڑے جاتے ہو, کیسا حکم لگاتے ہو. تو کہتے ہیں کہ اگر اس دلہن کو ظاہر کرنے میں بیان کی گفتگو میں تنگی نہ ہوتی تو میں یہاں ضرور وہ کلام کرتا کہ جو سینوں کو کھول دیتا, آنکھوں کو ٹھنڈک بخشتا اور نفس کو چین لے آتا. تو خلاصہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے 7 طوائف
یہ کافر ہیں، مرتد ہیں، اسلام سے خارج ہیں، اس میں مسلمانوں کا اجماع ہے۔ اور پھر اعلیٰ حضرت نے جو ہے وہ تمام جزیات بھی آگے نقل فرمائے ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ پس اے ٹھیکرے مٹی اور پانی کے مجموعے، یعنی انسان تو بچ، ان سے بچ، کیونکہ دین زیادہ معزز ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، اور کافر کی کوئی عزت نہیں، اور گمراہی سب سے بڑی چیز ہے کہ جس سے بچا جائے، اور شر کو لاتا ہے، اور دجال آنے والا شر ہے، اور اس کے پیروکار بہت زیادہ ہوں گے، اور اس کے جو عجائبات ہیں وہ بہت بڑے بڑے ہوں گے، اور قیامت جو ہے وہ بہت دہشت ناک ہے اور بہت سخت ہے۔ تو اللہ کی طرف دوڑو، کیونکہ سیلاب اپنے پشتے تک پہنچ گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مقام میں تفصیل بیان کی، کیونکہ یہ بہت اہم مقامات میں سے ہے، اس پر تنبیہ کرنا، اور اللہ ہی ہمیں کافی ہے اور وہی بہتر کارساز ہے۔ اور افضل الصلاوات باکمل التبجیل علی سیدنا محمد و آلہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ تو یہاں پر اعلیٰ حضرت کا یہ حاشیہ مکمل ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ یہ ہماری جو کتاب ہے وہ اول تا آخر مکمل ہو گئی، اور انشاءاللہ یہ یوٹیوب کے اوپر ہم اپنے دروس کو بعد میں اپلوڈ بھی کر دیں گے، تو جو وہاں سے دیکھنا چاہے وہاں پہ بھی دیکھ لے گا۔ تو ایک مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہم نے جو یہ کتاب جو پڑھنا پڑھانا کیا، اس کا ہم اصالِ ثواب کرتے ہیں۔ اور آج الحمدللہ 17 رمضان المبارک 1445 ہجری بھی ہے، تو یوم بدر بھی ہے، تو ہم شہداء بدر کی خدمت میں بھی یہ ثواب ہم پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔ الحمد للہ رب العالمین، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم انہ اہل یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم۔ اے مالک و مولا، جو کچھ ہم نے تلاوت قرآن پاک کی، اور اے مولا جو یہ کتاب ہم نے معتقد کا درس دیا اور جو سنا، اس میں اگر کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو محض اپنے فضل و کرم سے معاف فرما یا ارحم الراحمین۔ اس سب کا ثواب ہمارے عمل کے مطابق نہیں بلکہ اپنے کرم کے شایع نشان عطا فرما۔ یہ سب ثواب ہم حضور تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیۃ نذرانۃ عقیدۃ محبۃ پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ جلیلہ سے اس کا ثواب تمام انبیاء کرام، تمام صحابہ کرام، تمام اہل بیت اطہار، تمام ازواج مطہرات، تمام تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ائمہ مجتہدین، تمام مومن مرد و عورتوں، تمام مسلمان مرد و عورتوں کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب شہداء بدر، شہداء احد، اور تمام شہداء جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں شہید ہوئے، ان تمام کو اس کا ثواب ہم پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص کے ثواب سید الشہداء سید اسد اللہ و اسد الرسول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تمام جو آپ کے ساتھ اس احاطے میں مدفون ہیں، ان تمام شہداء کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب ہم امام اعظم سراج الامہ ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امام ابو یوسف، امام محمد، امام حسن بن زیاد، امام ظفر، اور تمام فقہائے احناف من اہل سنہ والجماعت کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ بالخصوص اس کا ثواب ہم محبوب سبحانی، قندیل نورانی، شہباز لامکانی، شیخ عبد القادر جیلانی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ بہاء الحق والدین، خواجہ نقشبند، اور خواجہ شہاب الدین سہروردی، اور شیخ اکبر محی الدین ابن عربی، اور اپنے تمام سلسلے کے جو بزرگان دین ہیں اس کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔
یا ارحم الراحمین خاص طور پر اس کا ثواب صاحب کتاب علامہ فضل رسول بدیونی، آپ کے صاحبزادے تاج الفحول علامہ عبد القادر بدیونی، اور بالخصوص اس کا ثواب امام اہل سنت مجدد دین و ملت پروانہ شمع رسالت امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اور آپ کے تمام آل اولاد، آپ کے تمام خلفاء اور آپ کے تمام محبین کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ خاص طور پر اس کتاب کے اندر جتنے علماء اہل سنت کی کتابوں کے حوالے آئے، جس میں شیخ عبد القلی نابلسی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور آپ کے حدیقہ نتیہ اور آپ کے جو والد ماجد طریقہ محمدیہ ہے ان کے لکھنے والے، اور اسی طریقے سے صاحب کنز، صاحب بحر، اور خاص طور پر قاضی ایاز مالکی، اور اسی طریقے سے علامہ ابن حمام اور علامہ ابن ابی شریف، اور خصوصاً ملا علی قاری اور صاحب نسیم الریاض علامہ خفاجی، ان تمام کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما یا ارحم الراحمین۔ اس دورہ کی برکت سے مولا ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیں مرتے دم تک مذہب حق اہل سنت والجماعت پر استقامت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ منورہ میں شہادت کی موت کی صورت میں عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما اے مولا، ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرما۔ طرح طرح کے فتنے آج ہمارے سامنے درپیش ہیں، دیوبندیت کا فتنہ ہے، وہابیت کا فتنہ ہے، خارجیت کا فتنہ ہے، ناسبیت کا فتنہ ہے اے مولا، اور اسی طرح صلح کلی کا فتنہ ہے یا ارحم الراحمین۔ ان تمام فتنوں سے ہماری حفاظت فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمیں خالص دین حنیف پر ہی مرتے دم تک استقامت نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ جو اعلیٰ حضرت نے ہمارے لیے راستہ بیان فرمایا ہے اے مولا، مسلک اعلیٰ حضرت پر ہی ہمیں مرتے دم تک استقامت نصیب فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم سب ہمارے والدین کی اور ساری امت مسلمہ کی مغفرت فرما۔ ہمیں نیک متقی پرہیزگار والدین کا فرما بردار سچا پکا عاشق رسول بنا۔ ہم سب کا خاتمہ ایمان و عافیت کے ساتھ عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ جس طرح تو نے دنیا میں ہمیں یہاں اکٹھا فرمایا، درس و تدریس کا ہمارا سلسلہ ہوا ہے مولا، جنت میں بھی ہمیں اسی طرح اکٹھا فرما یا ارحم الراحمین۔ جنت میں بھی ہمیں علم کی محافل سجانے کی اے مولا توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے گھرانے کو جنتی گھرانہ بنا یا ارحم الراحمین۔ ہمارے خاندان والوں کو جنتی خاندان والے بنا دے یا ارحم الراحمین۔ ہمارے اہل و عیال کو جنتی اہل و عیال بنا دے یا ارحم الراحمین۔ ہم سب کو بلا حساب و کتاب داخل جنت فرما یا ارحم الراحمین۔ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ ہم سب کی تمام جائز تمنا و نیک مرادوں کو پورا فرما اے مولا۔ ہمیں بار بار حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، بار بار میٹھے میٹھے مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما اے مولا۔ ماہ رمضان میں ہمیں عمرے کی سعادت عطا فرما، ماہ رمضان میں مسجد نبوی شریف میں ہمیں اعتکاف کی سعادت عطا فرما یا ارحم الراحمین۔ ہم تجھ سے وہ تمام بھلائیاں طلب کرتے ہیں جو تجھ سے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے چاہیں، اور ان تمام چیزوں کے شر سے تیری پناہ چاہتے ہیں جن سے تیرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے پناہ چاہی۔ اے مالک و مولا، مدینہ منورہ کی مشک بار ہواؤں کا واسطہ، شہدائے بدر کا واسطہ اور وسیلہ، ہمارے ان تمام ٹوٹی پوٹی دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و مستجاب فرما۔ جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔